اس بندرگاہ کو آپ کے ہائی وے سے، آپ کے موٹر وے سے، آپ کی مین شاہراہوں سے جو جگہ کنیکٹ کرتی ہے وہ یہ جناح برج ہے، وہ یہ نیٹی جیٹی برج ہے۔ جناح برج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں، ان کی دوسری حکومت جو 90s کی تھی تب بنا تھا، اور نیٹی جیٹی پل غالباً 1987 میں بنا تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کے کہ بننے کے بعد ان دونوں پل کو، جو کہ گیٹ وے ٹو پاکستان ہے، جو کہ اربوں ڈالر پاکستان کی ایکسپورٹ ہے، جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس برج کو لک آفٹر کرنے کے لیے، اس کی مرمت کرنے کے لیے، اس کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اس دن کے بعد سے ہمارے آنے تک کبھی کوئی کام نہیں ہوا۔ ہم آئے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، یہاں کے علاقہ مکینوں نے، تاجروں نے، ہمارے جو سیاسی رفقا ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ہر بڑا برج 10, 12, 15 سال بعد ریپیئر مانگتا ہے۔ پہلے یہ سوچا گیا کہ بھائی یہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری بندرگاہوں کو سڑک کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہو، سرکار ہو، اربوں ڈالر کماتی ہے اس بندرگاہ سے، تو ان کو خیال ہونا چاہیے۔ خیر ان کو خیال نہیں آیا، چنانچہ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے، کے ایم سی نے، پیپلز پارٹی کی کے ایم سی نے اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کیا۔ میں، ہمایوں بھائی، آصف بھائی، جہانزیب بھائی یہاں آتے رہے، اور ہم نے تقریباً 60 کروڑ روپے کی لاگت سے ان دونوں برج کی مرمت کا کام کیا۔ اس برج کے سٹرکچر کو مضبوط بنانے کے لیے 35 سال بعد اس کے ایکسپینشن جوائنٹس کو تبدیل کیا گیا۔ ہم تو دیکھتے نا، برج روڈ ہے، گاڑی ہے، موٹر بائک ہے، ٹرک ہے، چل گئے، لیکن ان برجز کو کنیکٹ کرنے کے لیے جو سٹرکچر ہے اس کے اوپر تو کوئی فوکس بتیوں پہ ہوتا ہے۔ تو 600 ایکسپینشن جوائنٹس، یہ غریب بلدیہ عظمیٰ کراچی، ایک طرف امیر دوسرے ادارے اور ایک طرف غریب بلدیاتی ادارے، ہم نے فیصلہ کیا کہ بھائی کرنا ضروری ہے، سارے پاکستان کا بھلا ہوتا ہے۔ ویسے تو حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ ہم نے کام سٹارٹ کیا، اور آج آپ کو ایک مختلف منظر کیماڑی کی عوام کے لیے، لیاری کی عوام کے لیے ہماری جانب سے مل رہا ہے کہ یہ پورے 2 برجز کو بالکل نیا کر دیا گیا ہے، جس کے اندر اس کے سٹرکچر کے اوپر، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایکسپینشن جوائنٹس کو نیا کیا گیا، نئے لگائے گئے 600 کے قریب، اس کی پوری کارپیٹنگ واپس کی گئی، اس کی لائٹنگ کو بہتر کیا گیا، اور آج آپ کو ایک خوبصورت تبدیلی، بہتری جناح برج کی اور نیٹی جیٹی برج کی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایڈمنسٹریٹرشپ کے دور میں ہم نے آئی سی آئی برج پہ یہی کام کر کے دکھایا تھا۔ جیا لانا روڈ بھی ہم نے کر دی ہے۔ پورا ایریا جو ہے، جو کہ بندرگاہ سے ریلیٹڈ ہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ کمٹمنٹ ہے ہماری کہ انشاءاللہ جو وسائل ہیں وہ شہر کی عوام کی امانت ہے، وہ کیماڑی کی عوام ہو، موری پور کی عوام ہو، لیاری کی عوام ہو، ضلع شرکی کی عوام ہو، گلشن اقبال کی عوام ہو، لیاقت آباد کی عوام ہو، بلکہ کراچی سارے پاکستان کو چلاتا ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا سارے پاکستان کی عوام کے ساتھ بے لوث ہو کے یہ جو کام کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا، اور ہم سب مل کر کام کریں گے تاکہ آنے والا وقت اس شہر کراچی کے عوام کے لیے اللہ تعالیٰ مزید بہتر بنائے۔ میں 2 اور باتیں کرنا چاہوں گا
ایک پیچھے مینگرووز ہمارے یہاں پہ ہم مینگروو پارک بنانے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو ماحول دوست سرگرمیوں کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے. امیر تو اپنی بوٹ میں بیٹھتا ہے اور وہ مینگروو پر چلے جاتا ہے, لیکن ایک عام آدمی کے لیے جو لیاری میں رہتا ہے, موری پور میں رہتا ہے, مچھر کالونی میں رہتا ہے, پیچھے سلطان آباد میں رہتا ہے, صدر کے علاقے میں رہتا ہے, اس کے بچوں کو روشناس کرانے کے لیے, اس کو بتانے کے لیے کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے. دنیا بھر میں لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے ایسی جگہوں پر سیر و تفریح کیے جاتے ہیں. ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ تو ہم ایک بہترین مینگروو پارک یہاں پر بنانا جا رہے ہیں, جس کے اوپر کام ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے, اور وہ ووڈن پلیٹ فارم کے ساتھ کام کیا جائے گا. تو انشاءاللہ ٹارگٹ تو میں نے اپنی ٹیم کو دیا تھا کہ انشاءاللہ ارلی اپریل میں اس پارک کو مکمل کر کے پبلک کے لیے کھولیں گے. کچھ دقتیں ہمیں آئی ہیں, لیکن انشاءاللہ ان دقتوں کو اوور کم کریں گے. دوسرا, ہمایوں خان صاحب اس علاقے کی عوام کا مقدمہ لڑتے ہوئے بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بڑے ٹرالر چلتے ہیں, بڑے ٹرک چلتے ہیں, تو جو ڈنشا ہماری روڈ ہے یہ چوک ہو جاتی ہے. اگر کوئی کسی شخص کو, کسی عورت کو, کسی بزرگ کو, کسی محنت کش کو کہیں جانا ہے تو رات کو 9 بجے کے بعد وہ یہاں سے گزر نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ ٹرکوں کا بسیرا ہے. وہ ٹرک جو سارے پاکستان جاتے ہیں, صرف میرے کراچی, آپ کے کراچی میں نہیں, سارے پاکستان جاتے ہیں. اس کو ابھی ہم نے ایک عارضی سولوشن کیا ہے کہ جگہ کو 1 وے کر کے ہم چلا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگوں کو دقت ہے. ہم ایک آلٹرنیٹ راستہ بنانا چاہتے ہیں, سمندر کے سائڈ سے ہوتا ہوا آئے گا, تاکہ جو لوگ یہاں پھنستے ہیں اور گھنٹوں پھنستے ہیں, ان کی تکلیف میں کمی لائی جا سکے یا ان کی تکلیف کا ازالہ کیا جا سکے. میں فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, میں کے پی ٹی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, میں اور جو پورٹس یہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں میں ان سے, آپ ٹی وی چینلز کی وسادت سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کام پہ چند ارب روپے لگیں گے. یہ کماڑی کی عوام کا حق ہے, یہ موری پور کی عوام کا حق ہے, یہ ہم کراچی کی عوام کا حق ہے کہ ہمیں اس کام میں وزیر اعظم پاکستان مدد کرے, یہ ہمیں بنا کے دیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا سپیڈ سے کام ہوتا ہے, میں نے آج صبح عظیم پورہ میں فلائی اوور کا افتتاح کیا 1.5 ارب روپے کا. ہم نے کہا 100 دن میں بنا کے دیں گے. اس کے جواب میں پرائم منسٹر صاحب صبح یہ اعلان کریں, صبح منڈے کا دن ہے, نیا ہفتہ, اچھی خبر ملے, یا یہ کراچی پورٹ ٹرسٹ ہو یا باقی پورٹس ہیں, وہ یہ کمٹمنٹ کریں کہ ہاں ہم, کیونکہ یہ سی ایس آر جو ہے نا, کمپنیاں جو پیسے کماتی ہیں, پروفٹ کماتی ہیں, ان کا رائٹ ہے بالکل کمائیں. ہمارے لوگوں کو ملازمت فراہم کرتی ہیں, ہم شکر گزار ہیں ان کے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, جس جگہ سے آپ کا روزگار وابستہ ہے, جو جگہ, جو علاقہ آپ کو کروڑوں اربوں روپے کما کے دیتا ہے, اس علاقے کی عوام کا یہ حق ہے. اور میں چاہوں گا کہ وفاقی حکومت اور یہ پورٹ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم کماڑی کی عوام کا اس مسئلہ حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں. تیسری بات میں کرنا چاہوں گا مولوی تمیز الدین خان روڈ کی. رات کو یہ ہیوی ٹریفک جو کہ ملک کے ڈفرینٹ علاقوں میں جاتا ہے, یہ بڑے ٹرالر مولوی تمیز الدین خان روڈ کو, مائی کراچی کو بلاک کر دیتے ہیں. مولوی تمیز الدین خان میرے, اگر آپ ادھر رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے, پی این ایس سی کی بلڈنگ ہے, پی آر سی ٹاور ہے, بیچ لگژری ہوٹل ہے, لالازار کا یہ کے پی ٹی کا ایریا ہے. میں ذاتی طور پر اس بات سے واقف ہوں کہ ایک بزرگ خاتون رات کو بیمار ہوئی, ان کو ہسپتال جانا تھا, یہ سڑکیں بلاک ہونے کی وجہ سے ان کی گاڑی نہیں جا پائی. ان کو ایک چیئر پر بٹھا کر لوگوں نے کندھے پر بٹھایا, ان کے
بچوں نے، گھر والوں نے، ملازمین نے، اور سڑک کو کراس کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دینی تھی ان کو، ہسپتال گئی، ٹھیک ہو گئی، لیکن یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس ہیوی ٹریفک کے لیے یہ جو متبادل آپ کے پاس لیاری ایکسپریس وے کا موجود ہے، وفاقی حکومت کو NHO کو اجازت دینی چاہیے کہ یہ ٹرک ٹرالر جو ہے نا، اگر کراچی کی نارمل شاہراہوں سے گزر سکتے ہیں نا، تو پھر میرے خیال میں ایکسپریس وے سے بھی گزر سکتے ہیں۔ اور یہ غیر مناسب چیز ہے کہ ہماری معمولی جو میونسپل انفراسٹرکچر ہے ان سڑکوں سے گزر جائیں، لیکن جو ایکسپریس وے بنا ہوا ہے اسے نہ گزریں۔ اگر ایکسپریس وے ہیوی ٹریفک کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو جو یہ پورے شہر میں پولوشن کرتے ہوئے ٹرک جاتے ہیں، یہ ڈائریکٹلی سوراب روڈ پہنچ جائیں گے۔ جو ابھی 40 کلومیٹر کا سفر ہے ان کا، وہ 13 کلومیٹر میں طے کریں گے، یعنی کہ پیٹرول بھی کم استعمال ہوگا۔ لیکن دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایکسپریس وے پہ آپ نے ان اوقات پہ جب رش آور نہیں ہوتے، یعنی کہ صبح دفتر کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، 8 بجے سٹارٹ کریں 10:30 بجے، اور دوپہر کو 4 بجے سٹارٹ کریں رات کو 7 بجے، یہ رش پیک آور ہے اس کے 6 گھنٹے۔ باقی 18 گھنٹے اس کے اوپر رش نہیں ہوتا۔ اگر باقی 18 گھنٹے یہ ہیوی ٹریفک کے لیے کھل جائے تو یہ جو آپ کی اواری روڈ ہو، امٹی خان روڈ ہو، موری پور روڈ ہو، یہ چوک نہیں ہوں گے، یہ بند نہیں ہوں گے۔ تو میں آج آپ ٹی وی چینل کے دوستوں، میڈیا کے دوستوں کی وسادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے کام سے بڑھ کر کر رہے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہمارے لوگ ہیں، ہمارا شہر ہے، ہمارا جینا مرنا ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ لیکن جہاں جہاں ہمیں پرائم منسٹر صاحب آپ کی مدد ہے، وفاقی اداروں کی مدد درکار ہے، ہمارا ساتھ دیں تاکہ لانگ ٹرم بیسس پہ جو کراچی پاکستان کا معاشی کیپٹل ہے، تجارتی کیپٹل ہے، اس کے ایک عام آدمی کے جو مسائل، جو وہ قربانی دیتا ہے جس کا فائدہ ہمارے سارے پاکستان کو ہوتا ہے، ہم اس قربانی کی مقدار کو تھوڑا سا کم کر سکیں، جس کا فائدہ کراچی والوں کو تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن میرا یہ ماننا ہے اوور آل معیشت کو لانگ ٹرم میں بہت بہتری آئے گی۔ اس امید کے ساتھ کہ پرائم منسٹر صاحب، وفاقی حکومت ہماری اس بات کو سنے گی، ہماری اس ڈیمانڈ کو سپورٹ کرے گی، KPT ہو، باقی پورٹس ہوں، وہ ہماری اس ڈیمانڈ کو سپورٹ کریں گے، اور اس کام کو کرنے میں ہم مل کر کامیاب ہوں گے۔ بیکاز ہم کہتے ہیں نا، جب یہ شہر چلتا ہے تو یہ ملک چلتا ہے، اور جب یہ شہر دوڑے گا تو انشاءاللہ میرا پاکستان دوڑے گا، اور انشاءاللہ ہم کمیٹڈ ہیں، پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن کمیٹڈ ہے کہ ہمیں اپنے کردار سے، اپنے کام سے، اپنی ایفرٹ سے اس ملک کو مسائل کے بھنور سے نکالنا ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ تو پروردگار سے رمضان المبارک کے مہینے میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے کیے گئے وعدوں کو پورا کر سکیں، اور آنے والا وقت اس شہر کی عوام کے لیے، صوبے کی عوام کے لیے، سارے پاکستان کی عوام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بہتر فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا، آپ یہاں پر جو کھڑے ہیں یہ بھی وفاقی ادارے یعنی KPT کا آپ نے ذکر بھی کیا، ان کا حدود ہے، پرائم منسٹر صاحب سے بلاول صاحب کی بھی ملاقات ہوتی ہے، CM صاحب کی بھی ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی بھی ہوتی ہے، لیکن آپ ہر پریس کانفرنس میں ان کو مخاطب کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کراچی کو اگنور کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کراچی سے دل لگی نہیں ہے؟ اچھا، اگر وہ میری بات نہیں سنیں گے تو میں کیا کہنا چھوڑ دوں؟ ہاں دیکھیں نا، اگر کوئی شخص نہیں سن رہا تو ہم گیو اپ کر دیں؟ نہیں، میرا وزیر اعظم ہے وہ، ہی از مائی پرائم منسٹر، ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ تو میں تو چاہوں گا، کبھی کبھار وہ قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے، ہاں تو
سنے گا انشاءاللہ، اور نہیں سنے گا تو ہم بولیں گے. یہ ہمارے لوگوں کے کا حق ہے. اربوں روپے اگر آپ پروفٹ کماتے ہیں، یہ ادارے پروفٹ کماتے ہیں. یہ ہمایوں خان بیٹھا ہے، یہ آپ کو بتائے گا ایک زمانے میں کے پی ٹی کراچی شہر میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے کتنی انویسٹمنٹ کرتی تھی. اب نہیں کر رہی. تو اگر وہ نہیں کر رہی تو ہم زبان تو اپنی بند نہیں کر سکتے نا، اپنی بات کریں گے اور عزت احترام کے ساتھ. کوئی الزام تراشی نہیں، کوئی تہمت نہیں لگائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اپنا مقدمہ ان کے سامنے لڑیں گے. آپ میڈیا کے دوستوں کی وسادت سے میں کہتا ہوں، آپ سارے کراچی والے ہیں. ابھی 3 بجے ہیڈ لائن چلے گی، 6 بجے ہیڈ لائن چلے گی، صبح 9 بجے ہیڈ لائن چلے گی. چلائے نا مین خبر کہ پرائم منسٹر صاحب موری پور کے عوام کے اس مسئلے کو حل کر کے دیں. کیا موری پور کے عوام کے مسئلے یا حقوق جی ٹی روڈ کی عوام سے کم ہے کیا؟ ہم سب برابر ہیں. ہمایوں خان کے کہنے پر کر دیں، مرتضیٰ وہاب کے کہنے پہ کہتے ہیں، آصف خان کے کہنے یا ایک عام آدمی کے کہنے پر بس کر دیں اور سپیڈ کے ساتھ کریں، کیونکہ لوگ کام مانگتے ہیں. ہم تو اپنا کام کریں، لیکن آپ کی مدد ہوگی تو مزید اور بہتر طریقے سے مؤثر انداز سے ہم کام کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. ایک یہ کر لوں اگر میں پہلے تو یہ تو آپ نے میرے مقدمے کو انڈورس کر دیا. یہی تو میں کہتا ہوں، اور جب کہتا ہوں تو یہ بات بری لگتی ہے لوگوں کو. میں خوش ہوں لاہور کی ترقی سے بھائی، میں بہت خوش ہوں، لیکن not at the expense of my people, not at the expense of my city, not at the expense of many other cities of Pakistan. یکسوئی کے ساتھ کام ہونا چاہیے نا. دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ رائٹ ہے ہمارا. یہ بے نظیر صاحبہ نے بنایا تھا برج، پرائم منسٹر تھی وہ. 2001 کا دور ہو، 2005 کا دور ہو، بہت سارے آپ کو پروجیکٹس بتائے جا سکتے ہیں جو کہ وفاقی حکومت نے شہر میں بنائے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں ان کو یہ بنانے چاہیے. اور میں ایم کیو ایم کے دوستوں کو کہتا ہوں، یار اپنے آپ کو اتنا سستا نہیں بیچو بھائی. عزت احترام کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا معمولی اس میں کہ 20 ارب روپے کے کوئی نالی کے پروجیکٹ آ جاتے ہیں، کوئی گلی کے پروجیکٹ آ جاتے ہیں. یار بڑے پروجیکٹ شہر کے لیے لے کے آؤ. آپ کو جو سپورٹ چاہیے کے ایم سی سے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس شہر کا مقدمہ لڑنے کے لیے. لیکن 20 ارب روپے پتہ نہیں ملے نہیں ملے، مجھے نہیں پتا، بکاز کے ایم سی کو نہیں ملے ہیں. وہ پیسہ بھی ایک فیڈرل حکومت کا ادارہ ہے پی آئی ڈی سی ایل، اس کے ذریعے خرچ ہو رہے ہیں. تو ایک طرف یہ کہتے ہیں یار میئر مضبوط ہونا چاہیے، پاورفل ہونا چاہیے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں یار وہ کوئی گریڈ بی فکس کا افسر ہے، وہ ہمارا کام کر کے دے گا. تو یہ دورہ معیار کا کہیں نہ کہیں نقصان ہو رہا ہے ہمارے شہر کو. تو لاہور میں بالکل بنائے 600 ارب روپے پہ، لیکن کراچی پہ ایسا کریں 599 ارب روپے لگا دیں، پر لگا دیں، کچھ کر کے دکھائیں. یہ میں شکر گزار ہوں اپنی حکومت کا کہ ہماری حکومت مدد کرتی ہے تو ہم بہت سارا کام کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں. اگر وفاقی حکومت بھی اسی طریقے سے مدد کرے گی تو اور زیادہ بہتر طریقے سے کام ہو پائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنی انویسٹمنٹ کر لیں. میں ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا، ٹی وی پروگرام نہیں دیکھ رہا تھا ایکچولی، ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کسی کا، شاید وہ گورنر ہاؤس میں ہوا تھا. اس میں ایک صاحب نے کہا کہ کراچی کا ایک انڈسٹریل زون جو ہے نا، ایک انڈسٹریل زون کورنگی کا، اس کا آدھا بھی پورے لاہور کا انڈسٹریل زون نہیں ہے، اور کراچی میں 7 انڈسٹریل زون ہیں. رائٹ؟ تو اتنا بڑا کراچی کا پوٹینشیل ہے.